ایک بار غسان کا ایک بادشاہ آیا، اسلام قبول کیا، اس کے ساتھ اس کی فوج بھی تھی، اسلام قبول کر لی۔ اس خوشی میں مسلمان پورے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے۔ طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا، لنگی کھلی، تہبند کھلی، تھوڑی سی اسے شرمندگی ہو گئی۔ بادشاہ وقت تھا، لیکن طواف کے وقت کہاں بادشاہ، کہاں غریب، کہاں فقیر ہو گیا۔ لیکن اس کے بدلے میں اس نے پلٹ کر کے اس مسلمان کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا، زخمی کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جان بوجھ کر کے تو اس کی لنگی کھینچی نہیں تھی اس مسلمان نے، اس کی تہبند پکڑ کر کھولا تو نہیں تھا، پڑ گیا پیر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عدالت میں یہ مسلمان نے مقدمہ کر دیا، کہا حضور یہ جو غسانی بادشاہ ہے، جبلہ بن احم اس کا نام تھا، اس کی تہبند پر میرا پیر پڑھا، غلطی سے ہوا، لیکن اس نے مجھے اس غلطی سے کئی زیادہ مارا ہے، زد و کوب کیا ہے، مجھے زخمی کر دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کو سننے کے بعد سیدھے بادشاہ کو اپنی عدالت میں طلب کیا، کہا بادشاہ آ جاؤ۔ جب وہ آیا تو کل تک تو بڑا اعزاز و اکرام تھا حضرت عمر فاروق کے ساتھ، تو وہ آپ کے بغل میں بیٹھنے آیا تو آپ نے کہا نہیں، وہاں کٹہرے میں کھڑا رہو جہاں مسلمان کھڑا ہے، اس لیے کہ آج تم ملزم کے الزام ہے تمہارے اوپر، تم بادشاہ ہوں گے اپنی زمانے کے، لیکن آج تمہارے اوپر الزام ہے، تمہیں وہیں کھڑا ہونا ہے جس نے الزام لگایا۔ تو جب یہ بات ثابت ہوئی، بادشاہ نے کہا ہاں میں نے مارا، ظاہر سی بات ہے طواف کے دوران اس نے میری تہبند پر پیر رکھا، میری بے عزتی ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی، اس کے لیے میں نے مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام صرف اپنی بے عزتی پر مارنے کا حکم نہیں دیتا، تجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ سامنے والے کی تو نے کتنی بے عزتی کی، جس کا پیر پڑا اس کو مار کر کے تو نے کتنی بے عزتی کی۔ اسلام میں سب کی عزت برابر ہے۔ حکم دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلطی کی سزا ایک تھپڑ دو تھپڑ ہو جاتی، اس نے جو زیادہ تجھ پر مارا ہے اتنا بدلہ تو اس کے ساتھ لے لے۔ فیصلہ ہو گیا، مسلمان کو کہا گیا تو اس بادشاہ کو ویسے ہی مار جیسے تجھے اس نے مارا ہے۔ اس نے کہا کیا ایسی بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ایسی عدالت ہوتی ہے بادشاہ کے ساتھ ایک عام آدمی کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں یہ عدالت مصطفیٰ ہے، یہاں ہر ایک کے حقوق برابر ہیں۔ وہ عدالت مصطفیٰ جہاں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری بیٹی سے بھی کوئی چیز ثابت صادر ہو جائے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عدالت مصطفیٰ ہے۔ حقوق انسانی اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو، ہیومن رائٹس اس کو کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے مہلت دو، کل آپ کی عدالت میں آ کر کے میں یہ سزا قبول کر لوں گا، لیکن اسی رات کو غائب ہو گیا، اسلام بھی چھوڑا، مرتد ہو کر چلا گیا۔